پچھلی نشستوں میں ہم نے جو معقولین ہیں، یعنی فلسفے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہماری روایت میں ہو گزرے ہیں، ان کے نظریات علم کی ضروری تفصیل کی ہے، اور مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ذہن جو جتنی گفتگو ہوئی ہے، جتنے نظریات زیر غور آئے ہیں، وہ ان کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلم فلسفے کی روایت میں ایپسٹیمالوجی کے کتنے شیڈز ہیں۔ تو کچھ رہ گئے ہیں، وہ میں انشاءاللہ جب اس کے اختتام پہ ہم پہنچیں گے نا، تو پھر ہم ابن سینا کا تصور علم یا کسی بڑے اور شہاب الدین سہروردی مقتول کا تصور علم، یہ تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ، بشرطے کہ یاد دلایا۔ تو آج ہم نے جیسا کہ طے کیا تھا کہ آج صوفی ایپسٹیم پہ بات کریں گے، اور کہ صوفیہ کے یہاں یا اہل عرفان کے یہاں علم کا کیا تصور ہے یا کیا تصورات اور نظریات ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ایک وضاحت ضروری ہے کہ ہم یہ جو صوفیوں کے تصورات علم و تعریفات علم کی طرف جب جائیں گے تو یہ کوئی دینی مبحث نہیں ہے، یہ بھی فلسفیانہ مبحث ہے۔ تو یہ صوفی جو عرفان جو ہے نا، وہ کہتے ہیں میٹا فزکس حقیقی ہے، فزکس اعتباری ہے۔ تو اس تصور سے جیسے افلاطون وغیرہ کے بھی نظریہ علم پیدا ہوا، یا عیسائی روایت میں پلوٹائنس کا بہت مربوط تصور وجود و علم ہے، وہ بالکل پیرالل چلا آتا ہے۔ پھر اس کے شاگرد فرفریوس نے وجود اور علم کو یکساں کیٹیگریز میں بانٹا۔ تو یہ سب کام ہوئے ہیں، ہو چکے ہیں، تو ان سب پہ ہم اس وقت جائیں گے جب ہمیں دیکھ کے ڈیفینیشن نہیں بتائے۔ اب فی الحال تو ہم یہ لکھی ہوئی تعریفات کی شرح کریں گے۔ تو یہ واضح رہے کہ یہ صوفی تصور علم میں الہامی رنگ پیدا کرنا، مکاشفہ کو جو ہے وہ غیب پر اپلائی کرنا، یعنی غیب کشف کا کانٹینٹ ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ دینی طور پر وحشت انگیز ہیں، اور اس سب کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ ہم تو ان کے جو تصور وجود، تصور علم، اس تک محدود رہ کے ان کے جو بہترین عناصر تعریفی ہیں ان کا ذکر کریں گے قدر تفصیل کے ساتھ۔ تو علم کی جو عملی صوفیانہ ڈیفینیشن ہے، یعنی صوفی وہ جو تزکیہ نفس کو اپنا مقصود بنا لے، جو دین کو جو ہے وہ اپنے باطنی نظام کو چلانے والی واحد قوت بنا لے یا بنانا چاہے۔ تو آپ سمجھیں نا کہ چیزوں کو بالکل آبجیکٹیو حالت میں رکھنا ان کے ساتھ تعلق میں جزویت پیدا کر دیتا ہے، جبر پیدا کر دیتا ہے، اور بے کیفی پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی ہر چیز کو صورت اور حکم کی کیٹیگریز میں رکھ کر دیکھنے کی عادت اس چیز کے ساتھ تعلق کے بعض دیگر سگنیفیکنٹ تقاضوں سے بے خبر کر دیتی ہے، کیونکہ شے کا معلوم ہونا شے کے ساتھ میری ایک وجودی نسبت کو قائم کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو صوفیوں کا یہ بہرحال بہت بڑا کمال ہے کہ انہوں نے آبجیکٹس کو جو ہے وہ سائنز اور سمبلز کی حیثیت دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ان کے حقیقی معنی ہیں، یعنی جو ان کی حقیقی جو ان کی سگنیفیکیشن ہے، اس معنی کو یا ان حقائق کو
وہ اس صوفی نے اس طرح اپنے شعور میں پروسیس کیا کہ اس کے نتیجے میں غیب جو ہے وہ جیسے حسی تیقن کے ساتھ شعور میں حاضر ہے۔ تو صوفی اپسٹیم کا جو بڑا کارنامہ ہے وہ یہ کہ یہ علم کو علم حضوری سمجھتے ہیں۔ علم حضوری کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں عقل کی تحویل یا رسائی سے باہر ہیں، جو چیزیں حواس سے کوئی بھی نسبت اور علاقہ نہیں رکھتیں، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ اخلاقی دلیل کی بنیاد پر، اعتقادی جواز کی بنیاد پر، تصور وجود میں میٹا فزیکل ایسنس جو ہے اس کی بنیاد پر، ان چیزوں کو جو ہے یہ صوفی جو ہے ان کے ساتھ ایک ہم وجودی کی نسبت پیدا کرتا ہے۔ یعنی صوفی اپسٹیم سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ صوفی صورت سے ڈٹیچمنٹ اور حقیقت سے اٹیچمنٹ پر اصرار کرتا ہے، اور اس کا سارا تصور علم یہی ہے، مطلب کہ معلوم وہ حقیقی ہے جو تجربی نہیں ہے، جو مشاہدے میں نہیں آیا، اور نہ مشاہدے یا تعقل میں آنے کا کوئی بھی امکان رکھتا ہے۔ تو یہ اس کے امکان نہ اس کے معلوم، یعنی خدا کہہ لیں کہ خدا معلوم نہیں ہو سکتا، تو یہ جو صوفی شعور ہے نا، یہ اس کو آزادی سمجھتا ہے۔ یہ مطلب یہ اس کے لیے کوئی بری خبر نہیں ہے کہ خدا تک کسی بھی حوالے ذہن کی کسی بھی حرکت اور سرگرمی سے پہنچا نہیں جا سکتا۔ تو یہ اس کو لا تعین کہتا ہے۔ تو جو لا تعین کا مطلب ہے وجود سچ کا عالم، یا وجود سچ کی حالت، یعنی جو زمانے اور مکان سے ماورائی کی حالت میں جو حقیقت وجود ایک ذات کے طور پر مشخص ہے، وہ جو ہے اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ وجود سچ ہے۔ تو اس کا ماورائے زمان و مکان ہونا بعض استدلال سے بھی ثابت ہے، لیکن دراصل یہ شعور اور فطرت شعور میں رکھا ہوا ایک ملکہ ہے جو اندیکھے کو ماننا واجب کرتا ہے، اور اس ماننے کے عمل کو ایک باطنی سرگرمی، بنیادی سرگرمی بنا لینا اس کا طالب ہے، اس کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ تو ان کے یہاں حضور جیسے حضور خداوندی، حضور خداوندی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حاضر ہے میرے قلب میں، اللہ پریزنٹ ہے میرے ذہن میں، اللہ اظہار کر رہا ہے تمام آبجیکٹ سے۔ تو یہ جو اس کا حضور بالواسطہ ہے، اس میں واسطے میرے شعور کا موضوع نہ رہیں، واسطوں میں میں نہ پھنسوں، اور سیدھا وہ جو حقیقت اپنا اظہار کر رہی ہے سیدھا اس کی طرف متوجہ رہوں۔ تو یہ جو یوں کہہ لیں کہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اس سے لازماً اگر یہ متوجہ رہنا ایک عزم وجود اور ایک ذوق معرفت کے ساتھ ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ اس کے کچھ نتائج نہ نکلیں۔ تو مطلب آدمی مطلب اللہ کی طرف یکسوئی، اس کو غیب مطلق، اپنے آپ کو اس سے بالکل غیب میں مانتے ہوئے اس کی طرف یکسوئی، یہ نفس میں، ذہن میں، قلب میں اپنے کچھ نتائج مرتب کرتی ہے، اور وہ نتائج قابل شناخت بھی ہوتے ہیں، موجب عمل بھی ہوتے ہیں، اور وہ نتائج مجھے یہ باور کرواتے ہیں کہ جو نظر آتا ہے نا وہ آخر وجود نہیں ہے، آخر وجود اندیکھا ہے۔
تو اس میں یہ جو پریزنس اللہ کی ہے، ایک ہمگیر پریزنس جو نفس میں احوال پیدا کرتی ہے اور ذہن میں جو ہے وہ ذوق حضور پیدا کرتی ہے. یعنی ذہن کی جو سب سے بڑی پراپرٹی ہے نا، جس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی، یہ میں صوفیوں کی طرف سے بول رہا ہوں، کہ جس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی، وہ ہوتی ہے جو ذہن کے لیے عام چیزوں کی طرح ویریفائیبل نہ ہو. یعنی اس کے لیے ویریفیکیشن کا نظام وہ استدلال، مشاہدے، تجربے سے ہٹ کر وہ ایک ٹیکسٹ میں ہوتا ہے. یعنی وہ ٹیکسٹ جس کو اس نے مانا ہے، مثال بہت آسان کر کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا کلام میں نے مانا قرآن کو، اور اس ماننے میں مجھے استدلالی اطمینان بھی حاصل ہے، روحانی طمانینت بھی نصیب ہے، قلبی تسکین بھی میسر ہے. تو اب میرا جو بھی اس الہ غائب سے، یعنی اس الہ جو ماورائے ظہور ہے، اس سے جو ہے میرا جو بھی ربط ہوگا وہ اس کے کلام کے وسیلے سے ہوگا. تو جیسے جیسے اس کا کلام میرے لیے جیسے میرے شعور اور وجود دونوں کی تقویم کرے گا، تشکیل نو کرے گا، ویسے ویسے میں اللہ کو مکمل مطلق طور پر اندیکھا مانتے ہوئے اس کے گویا دیکھنے کے تجربے سے گزرتا رہتا ہوں. اس کو مکمل طور پر ماورائے عقل تسلیم کرتے ہوئے میں اس کے حضور سے وہ معانی عکس کرتا ہوں جو معانی میرے ذہن کے افقی موضوعات یعنی اشیاء پر ان کے حقائق بن کر عمل کرتے ہیں. تو یہ ذرا ذہن میں رہے کہ صوفیوں کا صوفی ایپسٹیم یہ ہے کہ علم حضوری، علم کی دو قسمیں ہیں، وہ سبھی مانتے ہیں، مطلب کہ ایک جو ہے وہ مابعد الطبیعی ہے، ایک طبیعی ہے. میٹا فزیکل میں دو شاخیں ہیں. ایک شاخ جو ہے وہ عقلی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ریشنل، اور دوسری جو ہے وہ مذہبی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح طبیعی میں بھی دو جیسے شعبے ہیں. ایک ہے آبجیکٹ، آبجیکٹ کا علم، اور دوسرا ہے سبجیکٹ کا علم. ٹھیک. اب تو صوفیہ جو ہیں وہ آبجیکٹ ہو یا سبجیکٹ ہو، کیونکہ یہ تو علم کے دو لازمی پولز ہیں نا، ایک جاننے والا، ایک جانی جانے والی چیز، یہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ ہیں. تو یہ تو علم کی ہر اقلیم میں، ہر مرتبے میں یہ دو پولز تو قائم ہیں نا. تو اب یہ صوفی، یہ آبجیکٹ اور سبجیکٹ، ان کو پہچاننا یہ علم کی لازمی ضرورت ہے. یعنی مجھے شے کو جاننے سے پہلے اپنے جاننے کی استعداد کو سمجھنا ہے، اپنے جاننے کی ضرورت کو سمجھنا ہے،
اپنے یعنی جاننے کے عمل سے وابستہ اپنے پیشگی مفادات کو سمجھنا ہے، پھر جاننے کے بعد شے کے ساتھ اپنے تعلق کو ایک تسلسل کے ساتھ، جیسے وجود پر مرتب ہونے والے نتائج کی پیدائش کا سبب بنا کے رکھنا ہے۔ تو اب یہ جو ہے، یہ کہتے ہیں یہ آبجیکٹ کو بھی میٹافزیکلائز کرتے ہیں اور سبجیکٹ کو بھی میٹافزیکلائز کرتے ہیں۔ آبجیکٹ کو یہ میٹافزیکلائز کرتے ہیں، یعنی شے، یہ میز کرسی، اس کو یہ مابعد الطبیعی بناتے ہیں سمبلزم کے اصول پر۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ سمبلزم بھی سمجھنا ضروری ہے۔ سبجیکٹ کو یہ ٹرانسینڈنس کے اصول پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹرانسینڈنس ہو یا سمبلزم ہو، یہ دونوں اپنے اسٹرکچر میں میٹافزیکل ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ صوفیہ مابعد الطبیعی، علم کے مابعد الطبیعی ڈیٹا کو مانتے ہیں، اور علم کا محرک بھی مابعد الطبیعی ہے، علم کے عمل کا اجرا بھی مابعد الطبیعی ہے، اور علم کا نتیجہ بھی میٹافزیکل ہے۔ اب میٹافزیکل یہ ہے کہ فلسفہ والا جو ہے وہ اسے ریشنلزم کہے گا، اور یہ صوفی جو ہے اسے مذہبی کہے گا، یا ایک طرح کا نوسٹسزم کہے گا کہ انسانی شعور میں حقیقت الحقائق سے مانوس رہنے والی ایک قوت ہے، اور اس حقیقت الحقائق کے حضور کو حاصل کر لینے کے بعد یہ اپنے آپ کو ریئلائزیبل اپنے لیے بنا لیتا ہے۔ تو خیر یہ ہو گیا۔ تو اب لیکن صوفیوں میں یہ بھی ملا جلا ہے، یعنی ریشنل بھی ہے اور ریلیجس بھی ہے۔ تو ہماری رائے میں ریلیجس جو علم ہے وہ صوفیوں کے حوالے کرنا خطرناک ہے، کیونکہ ریلیجس علم پہ کبھی اگر بات ہوئی تو وہ بھی سمبلز پر ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ جو فارم ہے، جس کو ہم سمبل بناتے ہیں، وہ فارم اپنی تمام خصوصیات، اپنی تمام حیثیت کے ساتھ لازماً ملحوظ رہے گی، یعنی وہ فارم علامت میں ضم نہیں ہوگی، یعنی فزیکیلٹی میٹافزکس میں مدغم نہیں ہوگی، جذب نہیں ہوگی۔ یہ ریلیجس نالج کا ایک اصول ہے۔ تو اب یہ ہو گیا۔ اب ہم نے اس سے آگے یہ تو واضح ہو گیا نا، صوفیوں کی تعریف علم مابعد الطبیعی ہے دونوں معنی میں، اور کیونکہ یہ عقل کو بھی بہت ہی گرینڈ سکیل پہ ڈیفائن کرتے ہیں، تو یہ ریشنل بھی ہیں اور ریلیجس بھی ہیں۔ تو دوسرا جو ہے طبیعی، وہ ان کے یہاں اعتبار ہے، یعنی طبیعی جیسے مایا ہے کہ دکھائی تو سب دے رہا ہے، لیکن یہ دکھائی دینے والی چیزیں گویا آنکھ وہ فریب نگاہ ہے۔ تو اس سے ایک علم میں وہ درکار بیلنس پیدا ہو گیا جو اگر نہ پیدا ہوتا تو ایمپیریسزم انسانی ذہن کو سکیڑ کر رکھ دیتا اور شے کی آزادی کو مسخ کر ڈالتا۔ اب ہاں، طبیعی میں کیا کہا تھا؟ آبجیکٹ اور سبجیکٹ۔ سبجیکٹ کا مطلب ہے میں، تو اس کا مطلب ایک علم ہوتا ہے نفسی، نفسیاتی۔ تو طبیعی میں جو بڑا کھانچا رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے شعور کے میکینکس کو سمجھنا یہ ایک امپیریکل ایکٹیویٹی ہے یا نہیں،
کیا شعور کو کلینکل انداز سے سمجھا جا سکتا ہے؟ یعنی شعور جس میں لاشعور بھی شامل ہے. تو مطلب یہ کہ میٹا فزیکیلٹی آف آبجیکٹ یا میٹا فزیکیلٹی علم اور وجود میں جو مشترک میٹا فزیکیلٹی ہے اس کو اگر یقین کے ساتھ سمجھنا ہو تو علم النفس، علم الشعور، اس کو دیکھیں، اس میں جھانکیں تو پتہ چل جائے کہ جیسے ہی آپ شعور کا کلینکل انالیسس کرنے نکلتے ہیں ویسے ہی جو ہے وہ آپ کو احساس ہونے لگتا ہے کہ میں یعنی ہمالہ کو جو ہے وہ ہمالہ پر ریت کے ٹیلے کی طرح چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو وہ میٹا فزیکل ایسنس ہے شعور کا. تو اب خیر اب جناب ان کو ہم دیکھتے ہیں. ہاں وہ جو سمبلزم کا میں عرض کر دوں وہ شاید ٹھیک ہے نا، ان کا وہ ہے سمبلزم. اور یہ سمبلزم جو ہے دو چیزوں کا مجموعہ ہے یا دو چیزوں سے مرکب ہے. سائنز اینڈ سمبلز، اشارات و علامات. ٹھیک ہے، اس میں ایک باریکی ہے جو ابھی عرض کرتا ہوں، یہ پہلے بتا دوں تو پھر وہ کہ صوفی اسلوب علم یا تصور علم میں یہ دو چیزیں لازم ہیں. یعنی آبجیکٹ پر جب میں اپلائی کروں گا اپنے شعور کو تو اس آبجیکٹ کو ان دونوں کیٹیگریز میں رکھنے کا میں پابند ہوں کہ یا تو یہ چیز سائن ہے، اشارہ، ٹھیک ہے نا، اور یعنی سائن پھر آگے جا کے سگنیفائر وغیرہ یہ سب ہو جاتا ہے. تو اور یہ جو ہے یہ علامت ہے. یہ دونوں جہتیں ہر آبجیکٹ میں، شعور کے ہر موضوع میں، بلکہ وجود کے ہر حامل میں یکجا ہوں گی. مطلب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شے جو موجود کہلانا کوالیفائی کرتی ہو اس کی یہ دو کیٹیگریز نہ ہوں، اس کی نویبلٹی بھی اور اس کا انداز ہستی بھی ان دو جہتوں کا حامل نہ ہو. تو سائن کہتے ہیں جس میں اشارہ کرنے والی چیز وہ اشارہ کر رہی ہے فرض کی اپنے خالق کی طرف، تو وہ خالق کے علم سے زیادہ اپنا علم فراہم کر رہی ہے. تو سائن کی حیثیت سے ہر شے اپنے علم کو تفصیلی بناتی ہے اور جس کی طرف وہ اشارہ کر رہی ہے اس کے علم کو اجمالی بناتی ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرے یہ کہ شے سائن ہے. بعض مرتبہ شے چیز جو ہے وہ اشارہ بنتی ہے ذہن کے اندر جو چیزوں سے اشارے اخذ کر لینے کی جو ایک ارج ہے نا، اس ارج کے تابع ہو کر. یعنی بعض مرتبہ ذہن شے کو ایک مخصوص طرف اشارہ کرنے والا سائن بنا دیتا ہے، دلالت. ٹھیک ہے نا، دلالت میں اشارہ اور دلالت ان میں یہی فرق ہے. دلالت میں ذہن شامل ہے، اشارہ میں ذہن شامل نہیں ہے. تو دونوں ہم معنی ہیں بہرحال. تو ایک تو یہ کہ سائن کی حیثیت سے شے کا علم بھی حاصل ہے. یعنی شے کیا ہے اپنے طبیعی اس میں در و بست میں، تو سائن کی حیثیت سے اس کا طبیعی در و بست بھی جیسے منکشف ہوتا ہے. اور یہی شے علامت بھی ہے. یعنی شے اپنی حد میں سائن ہے اور شعور حقیقت میں آ کے سمبل ہے. یعنی شے
سائن تو یقیناً ہے، لیکن سمبل اسے بناتا ہے شعور. تو کیونکہ شعور اس بات کا، ذہن اس بات کا پابند ہے کہ وہ جز سے کل کی طرف حرکت کرے، وہ مظہر سے اصل کی طرف حرکت کرے، کثرت سے وحدت کی طرف جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو اس کی جو خوئے شعور ہے، جو اس کے تعقل میں بھی ہے، تخیل میں بھی ہے، تو یہ خوئے شعور جو ہے وہ سائن کو سمبل بنا دیتی ہے. یعنی شے تو اشارہ کر رہی ہے کہ مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے، لیکن سمبل وہ ذہن اسے سمبل بنائے گا جو جس نے اسے پیدا کیا ہے اس کا تعارف رکھتا ہو. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ذہن اپنی ایمانی حال میں ہر شے کو سمبل سمجھتا ہے، اور شے جو ہے وہ اور شعور جو ہے وہ اپنی فطری ساخت میں اپنے ہر موضوع کو سائن بناتا ہے، سائن سمجھتا ہے. تو یہ صوفیوں کے یہاں، صوفی ایپسٹیمالوجی میں یہ جدید مباحث بھی ہیں. تو یہ جو ساری باریکیاں ہیں، یعنی ذہن، علم اور وجود کے عینیتی امتیاز، یہ مطلب یہ ایک پیراڈاکسیکل اصطلاح ہے، عینیتی امتیاز. ٹھیک ہے نا؟ یعنی آئیڈینٹیکل ڈفرینس. تو یہ جو ہے، یہ جتنا صوفی ذہن سمجھتا ہے نا، وہ فلسفی بھی نہیں سمجھتا، سائنسداں بھی نہیں سمجھتا. یعنی جو علم کی 3 بہت بڑی روایتیں ہیں، وہ اس جوہر کو، اس پیراڈاکسیکل جوہر کو نہیں سمجھتے کہ علم اور وجود میں فی الاصل عینیت ہے اور بالفعل امتیاز ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی ظاہر میں امتیاز ہے، باطن میں وحدت ہے. تو اب سائن کا عروجی ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ پتھر سائن ہو پہاڑ کا، ریت سائن ہو صحرا کی، مطلب ان کا جو لوکیل آف ایگزسٹنس ہے وہ ایک ہے، ان کا جو مرتبہ ہستی ہے وہ ایک ہے، اور ان میں فرق مقدار کا ہے، حقیقت کا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ سائن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شے الف شے جیم کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور شے جیم کی طرف میں جاؤں تو وہ شے دال کی طرف اشارہ کر رہی ہو. یعنی ایک ہاریزنٹل وہ سگنیفائرز بھی ہوتے ہیں. اور بلند اگر بلندی کی طرف یہ اشارہ کرے گی تو بلند نامعلوم ہے. اب آپ سمجھیں نا، اب یہ ہم اگلے اسٹیپ پہ جا رہے ہیں کہ آبجیکٹ سائن کی حیثیت سے اگر ٹرانسینڈنس کی طرف اشارہ کرے گا تو وہ پھر جس طرف اشارہ کر رہا ہے وہ لا علمی کی دھند میں چھپا ہوا ہے، اور لا علمی کی وہ دھند میرے لیے ریکگنائزیبل ہے. ٹھیک ہے؟ میں اتنا سمجھ لیتا ہوں کہ یہ جو پورا نظام ہستی ہے اس کی اصل کہیں اوپر آپریٹ کر رہی ہے، لیکن اور مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا؟ تو سائن اس بات نامعلومیت کے عالم میں بھی اضافیت رکھنے والے نامعلوم کا اس بات کرنے کا مطلب ذریعہ ہے. یعنی اس بات کو واجب کر دیتا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ چل پاتا کہ میں اس بات کس چیز کا کر رہا ہوں. تو سمبل میں آ کر یہ سائن کرسٹلائز ہو جاتا ہے، یہ سائن فکسڈ ہو جاتا ہے، اور یہ جو سگنیفائڈ کی کثرت جو ہے نا وہ باقی نہیں رہتی. یہاں سمبل کو اگر سائن کہیں
تو سگنیفائڈ ہر سمبل کا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں جو ہے سائن شے اس وقت ہے جب وہ ایک نظام کثرت میں ہے اور اسی نظام کثرت میں رہتے ہوئے اسے سمجھنا ہے، تو اب یہ سائن ہے. اور سمبل اس وقت ہے جب شے نظام کثرت میں ہوتے ہوئے اپنے اصول وحدت کی طرف ایک بامانی اور قابل فہم اور لائق توجہ اشارہ کر رہی ہو، تو یہ سمبل ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ شے کا سائن ہونا، یعنی شے اگر محض سگنیفائر کی حیثیت میں ہو، یعنی ہم شے کو محض سگنیفائر سمجھیں، اشارہ کرنے والا وجود سمجھیں، تو پھر اس سے دنیاوی علم پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم شے کو سائنس کے ساتھ ساتھ اس کا سمبل بننے کے نتیجے میں اس کا سائن ہونا یہ موقوف نہیں ہو جاتا، منسوخ نہیں ہو جاتا، وہ برقرار ہے. تو اب یہ جب سمبل کا ہونا وہ کوالیفائی کر لے، یعنی ایمانی شعور کی کمک سے اس کا سمبل ہونا جو ہے وہ کوالیفائڈ حالت میں ہو جائے، تو پھر جو ہے اس کا اشارہ اللہ کی طرف ہے، یعنی خالق کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہے، اور یہ مخلوق کی طرف ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ صوفیہ نے ان دونوں جو ڈومینز آف نالج ہیں، یہ دونوں لوکیل آف بینگ جو ہیں، ان کو جس مہارت، جس باریکی اور جتنی ڈیفینیٹو کنڈیشن کے ساتھ استعمال کیا ہے، اس کی مثال مطلب انہی میں مل سکتی ہے. اور ان میں سے مراد یہ ہے کہ صرف مسلمان نہیں، مطلب ہم آپ انشاءاللہ آگے چل کے ویدانت کا تصور علم وغیرہ جب پڑھیں گے تو وہاں بھی بہت ہی مضبوط ڈسکورس ہے اور مشابہ ہے، یکساں ہے، صرف اصطلاحات کے فرق کے ساتھ. تو یہ ہو گیا. اب صوفی اب آپ سمجھیں نا کہ صوفی کے علم کی سرگرمی شے کو سمبلائز کرنے سے شروع ہوتی ہے. تو شے سمبل بنتے ہی اپنے فارمل حدود سے دستبردار ہو جاتی ہے. تو صوفی میز کا علم نہیں رکھتا، لیکن میز جس کو سمبلائز کر رہی ہے اس کے علم کی تحصیل میں کوشاں رہتا ہے. واضح ہے نا. تو اب ان کا جو میدان دانش ہے، یا ان کا جو وہ اقلیم معارف ہے، وہ الہیات ہے. وہ مطلب یہ کہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ جاننا، اسی کے بھیجے ہوئے دو متون کے حوالے سے. ایک متن یہ فطرت ہے، ایک متن اس کی کتاب ہے. تو صوفی ان دونوں متون کو، جن کی دونوں کی یکساں طور پر یقینی نسبت ہے اللہ کی طرف، یعنی یہ تخلیق ہے وہ ہدایت ہے، دونوں کی نسبت اللہ کی طرف یقینی ہے. تو صوفی ان دونوں متون کو اللہ کی پریزنس میں ترقی کرنے کا سبب بنا لیتا ہے. تو اب یہ بہت ذرا نازک بات ہے کہ ایک ہوتا ہے علم، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ذہن نے چیز کو کسی طرح سمجھنے کی کوشش کی، اور سمجھنے کے بعد جو نتائج مرتب ہوئے یا جو میرے دماغ نے تسلیم بھی کر لیے، تو وہ علم ہے. اور ایسا علم جو ہے جہاں شے ذہنی نہ ہو، خارجی ہو، ایسا علم ہمیشہ اشتراک پہ ہوتا ہے، ویریفائیبل ہوتا ہے، یعنی امپیریکلی ویریفائیبل ہوتا ہے. لیکن کیا ذہن میں موجود تمام احوال دانش
وہ اسی طرح کے ہیں، امپیریکل ویریفیکیشن، مطلب وہ اسی طرح امپیریکلی ویریفائیبل ہیں. تو ایسا نہیں ہے، مطلب یہ امپیریسزم والے بھی یہ دھوکہ نہیں دیتے کہ ذہن میں موجود اسٹیٹس آف کانشسنس، فارمز آف کانشسنس، جو چیزوں کے تجربی اور حصی علم کو فائنلائز کرتا ہے، وہ جو ہے وہ حصی طور پہ ویریفائیبل ہے. تو اس کی کورسپونڈنس میٹافزیکل ہے. تو خیر یہ ہو گیا. اب ان کو جو ہے، اب اگر ہم نے یہ مان لیا کہ ہر شے، یعنی ذہن کا ہر موضوع، شعور کا ہر موضوع یہ سمبل ہے، تو سمبل اگر اس حیثیت سے ہم نے شے کو دیکھنے کا ایک قانون بنا لیا، یعنی معلوم قریب کو علامت، معلوم بعید کو یا ماورائے علم وجود کو حقیقت، اس پیراڈائم میں صوفی جو ہے وہ حرکت کرتا ہے. اور پھر جو کمال ہے، وہ کمال یہ ہے کہ فارم کی جبری پریزنس کو اوجھل کر دیتا ہے اور ایسنس کی جو ہے وہ ماورائی پریزنس کو حاصل کر کے دکھاتا ہے. تو یہ وہ مرحلہ ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیوائن پریزنس کا حصول. یہ وہ مرحلہ ہے جس کے لیے صوفیوں نے باقاعدہ ایک سسٹم بنایا ہے. یعنی یہ تکے سے حاصل ہو جانے والا حضور نہیں ہے، یہ ایک سسٹم ہے، ایک منصوبہ ہے، ایک مقصود کے حصول کا طریقہ ہے. اور وہ طریقہ یہی ہے کہ اللہ اپنے مظہر سے اتنا ظاہر ہے کہ مظہر مخفی ہو جاتا ہے. یعنی خدائے نادیدہ، دیکھی جا سکنے والی چیزیں جو سمبلز ہیں، ان سے ایسا قطعی اظہار کر رہا ہے اپنی شان کے مطابق، اپنی شان وجود کے مطابق، کہ اس کا اظہار غیب کے دائرے میں، غیب میں ملفوف ہونے کے باوجود اس شہود، اس شے کے اظہار پر حتماً غالب ہے. بس اس بات کو شعور اگر پکڑ لے اور حاصل کر لے کنونسنگلی اور مطلب پروڈکٹیولی حاصل کر لے، تو اسی کو کہتے ہیں علم حضوری یا حضور حق. اور دوسری جو اس میں دوسرا جو پہلو ہے سمبلزم، علم سمبلزم کو سمجھنے، ایک ڈیوائن سمبلزم کو سمجھنے کی کوشش کا نتیجہ ہے. اور بلکہ اس ڈیوائن سمبلزم کو سمجھنا ہی محرک علم ہے، ورنہ سب جہل ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو صوفی ہیں، ان کا جو دوسرا مقصود ہے، وہ مقصود ان کا اپنا نہیں ہے، وہ مقصود ضمیر انسانی کا ہے، شعور انسانی کا ہے، جسے دیگر ڈسپلنز میں ناقابل رسائی سمجھ کے بھلا دیا گیا، لیکن پایا ہر ایک میں جاتا ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے علم اور وجود کی وحدت تک پہنچیں. ایک وحدت ہے جس کے یہ دو پرتوں ہیں، وجود اور علم، یعنی وحدت سے یہ دوئی صادر ہوئی ہے، تو ہم اس کا مصدر واحد جو ہے وہاں تک پہنچیں جہاں علم اور وجود میں امتیاز صرف دیکھنے کا ہے، صرف پرسیپشن کا ہے، وجودی امتیاز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب جہاں علم اور وجود آئیڈینٹیکل ہو جائیں تو وہاں گویا وجود طبیعی نہیں رہے گا اور علم حصی نہیں رہ جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ حصیت نے ان کے درمیان دوئی کو پختہ کیا ہے. تو یہ صوفیوں کا جو بھی تصور علم ہے، یہ میں نے اس کا ایک خلاصہ عرض کر دیا ہے. تو
یہ ابھی چلے گا تھوڑا سا. ہاں تو اب اس میں جو ہے وہ دیکھیں ایک بات، آج کل جو لوگ لسانیات وغیرہ پڑھتے ہیں یا لسانیاتی فلسفہ اور تھیوریز جانتے ہیں، وہ اس بات کی قدر و قیمت سمجھ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ، جیسے وجود ٹیکسٹ ہے اور شعور سمجھیں اس کا ناظر ہے، اس کا قاری ہے، تو متن اور اس کے پڑھنے والے کے درمیان تعلق کا ایک آئیڈیل مرتبہ ہے. صوفی اس آئیڈیل مرتبے کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ آئیڈیل مرتبہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرے ذہن تک محدود نہ رہے. یہ اللہ کا کلام ہے جو میرے وجود کا قوام بن جائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو انٹرنلائز کرنا. تو جس نے بھی اللہ کے کلمات الہیہ کو انٹرنلائز کر لیا، اس نے لازماً حقائق الہیہ کا فہم نہیں بلکہ حضور پیدا کر لیا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا ایک امتیاز ہے. لیکن پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ دینی مباحث نہیں ہیں. صوفیوں کے تصور جو وسائل علم ہیں، کہ علم دو چیزوں کا نام ہے نا، مطلب علم کو ڈیفائن جب کریں گے تو کیسے جانا اور کیا جانا. ٹھیک ہے، کیسے جانا میں شعور کے میکینکس سامنے آ جائیں گے، اور کیا جانا میں وہ وجود والا نظام احاطے میں آئے گا. تو یہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا جانا، وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو مجسم دیکھ لیا، جان لیا، اور واحد حقیقت کے طور پر مدلل طریقے سے مان لیا. اب یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حقیقت الحقائق ان ذریعوں سے جو ہے وہ معلوم کی ہے، یعنی ہمارے معارف جو ہیں ان کے ذرائع یہ ہیں، وہ ذرائع بہت خطرناک ہیں. اور وہ ذرائع ان کے تصور علم میں تو کشش رہنے دیتے ہیں، وہ ہے بہت زبردست ہے، لیکن جو ذرائع علم، جو تصور علم کا ایک لازمہ ہے کہ ایپسٹیمالوجی میں یہ بھی بتایا جائے گا نا کہ یہ علم کے ذرائع کیا ہیں اور یہ اس کی ویریفیکیشن کی صورتیں کیا ہیں. تو وہ ویریفیکیشن ہو یا حصول کے ذرائع ہوں، یہ دونوں ان کے یہاں بہت خطرناک حد تک متکبرانہ ہیں. تو وہ جیسے ہی آپ اس کے دینی مرتبے کو متعین کرنے یا دینی افادیت متعین کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر معاملات ایسے اس طرف نکل جائیں گے جہاں پر پیدا ہونے والے اعتراضات کا جواب دین سے وابستہ رہتے ہوئے ممکن نہیں. یعنی دینی شعور کے لیے وہ مطلب وہ جیسے منفی واہمے ہیں. تو باقی ٹھیک ہے، آپ اس کو دینی حیثیت، دینی مبحث نہ بنائیں اور فلسفیانہ مبحث رکھیں، نفسیاتی مبحث رکھیں، یہ بھی بہت قابل غور دائرے ہیں. تو ان میں صوفی جو ہیں وہ فلسفیوں سے زیادہ میننگ فل ہیں. تو یہ جناب آج کا جو ہے ہاں ایک یہ تعریف جو لکھی ہوئی دیکھی تھی وہ تو ہم نے کہی نہیں، تو میں ویسے ہی ایک تبرکاً ایک تعریف جو ہے کاشانی کی، وہ کہتے ہیں علم کیا ہے؟ علم جاننا اور سمجھنا ہے، یعنی اپنے معروف معنی میں. اور علم سے مراد وہ نور ہے جو نبوت کے چراغ سے بندے مومن کے دل میں جو ہے وہ اترتا ہے.
بندہ مومن کا دل اس نور سے منور ہوتا ہے جو نبی لے کر آیا ہوتا ہے اللہ کے بارے میں، اور بخدائے وہ علم کیا ہے، وہ نور کیا ہے، یعنی وہ نور علم ہے، اور وہ علم کے اجزاء، ضروری اجزاء کیا ہیں، تو یا تو وہ علم اللہ کی معرفت ہے کہ اللہ کو ہم نہیں جانتے تھے، جان لیا، اور یا وہ اللہ کے افعال کا علم ہے، اللہ کے ذات و صفات کا علم، اللہ کے افعال کا علم، یعنی اس کے خالق اور صانع ہونے کے مظاہر کا علم، اور یا اس کے احکام کا علم۔ تو علم پورا یہ ہے کہ نبی سے ماخوذ اور مطلب 3 حصوں میں سہولت کے لیے منقسم، ورنہ یہ تینوں ایک بھی ہیں، کہ اس سے ہمیں اس نور سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ ہے، ایک ذات ہے، اس کی یہ صفات ہیں، اور یہ پتہ چلا کہ وہ قادر ہے، خالق ہے، اس کے افعال ہیں، اس کے افعال کی یہ نتائج، یہ ساری دنیا ہے، تو کار خداوندی کا علم۔ اور تیسرا ہے کہ احکام کا، یعنی عالم فطرت میں فعل ہے، عالم ہدایت میں خلق ہے، ٹھیک ہے، تو ایک کہ اس کے وہ احکام جو میری بندگی کو تعمیر کرتے ہیں، اور اس کے وہ افعال جو کائنات کو حقیقی بناتے ہیں، اور خود اس کا علم۔ تو یہ انہوں نے کاشانی نے، اب اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اور اب آگے یہ فرماتے ہیں ایک جملہ کہ اس سطح علم، اس ڈیفینیشن آف نالج میں وہ چیزیں نہیں شامل ہیں، یعنی کہ حسی ادراکات یا عقلی ادراکات اس میں شامل نہیں ہیں، یعنی ذہن کی، عقل کی سرگرمیوں اور فعلیت اور ایکٹیویٹی کے مرتب ہونے والے نتائج، جہاں ذہن ہاریزنٹل ورکنگ کرتا ہے اس کے نتائج، اور جہاں ذہن دیکھے ہوئے کو مجرد بنا کر کچھ نکالنا چاہتا ہے اس کے نتائج، ان دونوں کے نتائج کو علم نہیں کہا جا سکتا اس مرتبے پر۔ اگر معلوم آپ کا یہ ہے تو پھر دنیا کو معلوم کروانے والا علم اس سطح پر نہیں ہے، اور یہاں وہ علم نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے جہل ہو۔ میں اللہ کو جانتا ہوں، کوانٹم میکینکس فرض کیا نہیں جانتا، تو مطلب دونوں چیزیں فرض کرنی ہیں، کہ فرض کیا میں اللہ کو جانتا ہوں، کوانٹم میکینکس نہیں جانتا، تو مجھے کوئی جاہل نہیں کہہ سکتا، لیکن میں کوانٹم میکینکس کو بور وغیرہ کے برابر جانتا ہوں اور اللہ سے نابلد ہوں، اب میں جاہل ہوں۔ یہ مطلب اس تعریف کا یہ مطلب ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ بلکہ ہاں اس میں ایک حصہ رہ گیا، وہ بھی تاکہ یہ مکمل کر دیں ہم۔ اور علم 3 ہوتے ہیں، علم کی 3 قسمیں ہیں، یہ کاشانی کہہ رہے ہیں جو صوفی ہیں، کہ یک علم توحید یعنی توحید کا علم، دوم افعال خداوندی کی معرفت، اور کیا معرفت کہ اس نے عدم سے وجود ایجاد کیا، وہ مارتا اور جلاتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور وہ خوش ہو کے نوازتا ہے، ناراض ہو کے سزا دیتا ہے، یہ سب افعال کا علم ہے جو دنیا و آخرت کو محیط ہے، یعنی افعال صرف وہ نہیں جو یہاں ظاہر ہیں، بلکہ وہ بھی جو آخرت کی دنیا میں ہمیں سامنا کرنا ہے۔ تو اس کے فعل کی دو مطلب اس کے افعال کے آثار کے 2 عالم ہیں، آخرت اور یہ دنیا۔ تو اور تیسرا علم ہے احکام شریعت کا علم، احکام کا علم۔ تو خیر یہ اب یہ تو ہم نے پڑھ ہی لیا، تو یہ اب کاشانی کی تعریف ہم نے مکمل پڑھ لی، اور اب اگلی مرتبہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ سکہ بند جو عارف ہیں، عارف صوفی، ان کی کچھ تعریفات نکالیں
اور اس پہ گفتگو کریں۔ آرٹ میں استعمال ہونے والا سمبلزم یا سریل یا تجریدی آرٹ بھی کیا ایک صوفیانہ فکری یا علمی سوچ کی جہت ہیں؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے۔ یہ جو پرسنل سمبلزم جو ہے نا، یہ خلا تک پہنچاتا ہے، یہ ایک عدمی ایکٹیویٹی ہے۔ جو آپ نے آرٹ کی سریل آرٹ یا سمبولک آرٹ کی جو آپ نے مثال دی وہ بہت مناسب مثال ہے۔ تو یہ ہمیں معنی، یہ فارم دیتے ہیں ایک، اور اس فارم کو معنی سے پوری طرح خالی رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ گویا عدم کی طرف لے جاتے ہیں، وجود کے پیراڈائم کو شفٹ کرتے ہیں عدم کی طرف۔ تو اس کو ہم اپنی اصطلاح میں سمبلزم نہیں کہیں گے۔ سمبلزم ہمیشہ کلیکٹیو ہوتا ہے، ہمیشہ آرکیٹائپل ہوتا ہے، ہمیشہ ایک تہذیب کے پورے شعور کا کفیل ہوتا ہے، اور غلط اور صحیح علم کی کسوٹی ہوتا ہے۔ آفتاب صاحب لکھتے ہیں کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ صوفیہ کا سمبلائزیشن کا عمل جو کہ ایمانی شعور کے زیر اثر ہوگا ایک انٹینشنل ایکٹیویٹی ہے یا شعور کی پیسیوٹی اور سبمیشن کا نتیجہ ہے؟ ہاں یہ بھی اچھا ہے۔ یہ ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ شعور کی پیسیوٹی ہے، اس کی کرسٹلائزیشن کے بعد۔ شعور کی کرسٹلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا خیال اس کا حال بھی کہلانے کے لائق ہوتا ہے۔ تو شعور صرف کوگنیٹو نہیں رہتا، بلکہ شعور ایک پریزنس کا حامل ہوتا ہے۔ تو جب شعور کانشس فارمز ایک حقیقت کی پریزنسز بن جائیں تو وہ مرتبہ ہے شعور کی پیسیوٹی اور سبمیشن کا۔ تو یہ جو دوسری بات آپ نے کہی ہے یہ صحیح ہے کہ پیسیوٹی اور سبمیشن کا نتیجہ ہے۔